ترغیب یعنی کہ ڈر کیا ہے؟ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. ویسے تو بڑا اللہ کی ذات ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، صرف اللہ ہے المتکبر. مگر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، آتے سب سے پیچھے ہیں، پھر گردنیں پھیلا کر آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ فلاں صاحب آئے فلاں صاحب آئے. یہ کسی کو عادت ہوتی ہے، من سے بڑھ کے یہ بیماری ہے. سنیے، جو شخص ایسے کرتا ہے، لوگوں کی گردنیں پھیلا کے آگے آتا ہے، اس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سنیے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھانکتا ہوا آگے آیا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اجلس فقد آذیت وآنیت، بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی ہے لوگوں کو، حالانکہ تو سب سے پیچھے آیا اور آگے آ کے بیٹھتا ہے. فرمایا تم نے تکلیف دی ہے لوگوں کی گردنیں پھیلا کے آیا پیچھے ہے اور آگے آ رہا ہے. تو اس لیے بندہ جب آئے اینڈ میں جہاں جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جائے، آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا. نمبر 2، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جمعہ کے دن مسجد میں لوگوں کی گردنوں کو پھیلانا، اس نے دوزخ کی طرف اپنے لیے پل تیار کر دیا. کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے. جو بندہ بعد میں آئے اور پھر گردنیں پھیلاتا ہوا، ہاں اگر امام آئے، نماز کا کوئی وقت ہے، نماز میں لیٹ ہو گئی، امام کی بھی بات اور ہے، اس کی مجبوری آگے آنا، اس نے آگے نماز پڑھانی، مگر ہر بندے کے لیے یہ آزاد نہیں. ہاں جس کو امام حکم دے آگے آ جا، یا صدر مجلس کہے آگے آ جا، اس کے لیے معاملہ اور ہے، ہر بندے کے لیے معاملہ نہیں ہے. جہاں جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جائے، یہی سرکار کا فرمان ہے. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، بڑی خاص بات ہے. جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، عربی خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بندہ نہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، نہ برائی سے روک سکتا ہے. یہ ترغیب ہے. حکم کیا ہے؟ جب عربی خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ سنو. اگر دائیں بائیں بچے شرارتیں کرے، کوئی سو رہا ہے، اس کو مت جگاؤ، کیوں کر کے اٹھ جا، نہ. اب یہ بھی سن لیے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے تو چپ کر جا کسی بچے کو، یا تو اٹھ کے بیٹھ سن وغیرہ وغیرہ، اس کی اجازت نہیں ہے. سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت. فرمایا جب تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو یقیناً تم نے لغو کام کیا. یہ لغو کام کیا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے لغو کام ہوتا کیا ہے. علماء نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں. لغو کام کیا ہے؟ یعنی لغو کام یہ ہے جو جمعے کا اجر ہے وہ ضائع ہو گیا، جو جمعے کا ثواب ہے. جس نے لغو کام کیا، کسی سے بات کی، کسی کو نیکی کی دعوت دی، خطبے کے وقت کیا روکا، یہ لغو کام ہے. جس نے ایسا کیا اس کا جمعے کا ثواب ضائع ہو گیا. ایک تو معنی یہ، دوسرا یہ کہ اس نے گناہ کیا، تیسرا یہ کہ جمعہ کی فضیلت سے باطل کر دی، اور چوتھا یہ آیا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، جب کسی کو روکا وہ جمعہ رہا ہی نہیں، وہ زور کی نماز میں تبدیل ہو گیا. اس کا جمعہ رہا ہی نہیں، وہ زور کی نماز میں تبدیل ہو گیا، یعنی جمعے کا ثواب ضائع کر بیٹھا. تو اس سے ہمیں رکنا چاہیے. کوئی جو مرضی کرتا رہے، جب خطبہ ہو رہا ہے خاموشی کے ساتھ سننا.